پچھلی شریعتوں میں بعض چیزیں بطور سزا کے بھی حرام رہی ہیں کہ ان کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی اور ان کو حلال ہونا چاہیے تھا، لیکن امت کی کسی بدعمالی کی وجہ سے ان پر وہ طیب چیزیں بھی حرام کر دی گئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اصول یہ بیان فرمایا کہ جتنی طیبات تھیں وہ سب کی سب حلال فرما دی، اور جتنے خبائث ہیں وہ سب کے سب حرام فرما دیے۔ یعنی انسانیت کے لیے جو چیز بھی مفید ہے ان کی دنیا کے لیے اور ان کی آخرت کے لیے وہ سب چیزیں حلال ہیں، اور انسانیت کے لیے جو چیز بھی نقصان دہ ہے اس کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ سب کی سب چیزیں اللہ نے شریعت محمدیہ میں حرام فرما دی۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ انسانیت کے لیے کون سی چیز مضر ہے اور کون سی نفع مند ہے، یہ انسانی عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہی اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے، اس لیے حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دینے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور خود ہی چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر ان جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان میں درجات، کچھ چھوٹی تھوڑے درجے کی مضر ہیں تو وہ بھی حرام ہیں لیکن ذرا کم درجے میں حرام، اور بعض چیزیں انسانیت کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں تو ان کی حرمت بہت سخت درجے کی ہے، اور سخت درجے کی حرمت ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ان پر سزا مقرر کی گئی اور سخت سزا مقرر کی گئی، جن کو شریعت میں حدود کہتے ہیں، اور جس کو معاذ اللہ آج کل کا مہذب معاشرہ وحشی سزاؤں کے نام سے پکارتا ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی وحشی سزائیں، تو ظاہر ہے کہ جو انسان وحشی بن جائیں پھر ان کو سزائیں بھی وحشی ہی مل جانی چاہیے۔ وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے آدمی جب یہ حدود کراس کرتا ہے، تو ان کی سزا بڑی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی قباحت اور اس کا نقصان بھی بڑا ہے۔ جن چند حرام چیزوں پر اللہ نے بڑی بڑی سزائیں رکھی ہیں وہ 5-6 ہیں، ان میں سے ایک شراب ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حد خمر رکھی، شراب کی سزا رکھی، 80 کوڑے رکھے ہیں کہ جو شراب کی سزا پیے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو اس کی سزا مقرر کرنا یہ علامت ہے اس کی قباحت کے بہت زیادہ ہونے کی، کہ اس کی قباحت چونکہ بہت زیادہ ہے، انسانیت کے لیے نقصانات زیادہ ہیں، تو اس کو طاقت کے زور سے روکا گیا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے امیر المومنین بادشاہ کی شرعی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ عام گناہوں کو ترغیب کے ساتھ روکے، لیکن کچھ گناہوں پر محکمہ عدالت کا باقاعدہ سزا جاری کرے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں شراب پینے والوں کو کوڑے مارے ہیں، اور خلفائے راشدین نے بھی سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے وہ شراب پینے کے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو ان کو بھی سزا جاری کی گئی۔ تو سزا جاری کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرہ انسانی ان نقصانات سے بچ سکے، اور اللہ نے جن نقصانات کی وجہ سے اس چیز کو حرام کیا ہے تو وہ نقصانات معاشرے میں پھیلے نہ۔ آغاز اسلام میں شراب حلال تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت عطا ہونے کے بعد بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت
درست تھی، تو جو چیزیں بعد میں حرام ہونے والی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ان سے محفوظ رہے، اور جوانی بھی ان سے محفوظ رہی، نبوت سے پہلے بھی ان سے محفوظ رہے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور آغاز میں جب شراب حرام ہونی شروع ہوئی، چونکہ نشہ ہے اور جس کو نشے کی عادت لگ جائے تو یکدم چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو حق تعالیٰ نے اس کو تدریجاً حرام فرمایا۔ پہلے نمبر پر اتنا آیا کہ نمازوں کے اوقات میں پینا منع کر دیا گیا، لیکن دوسرے اوقات میں اجازت رکھی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت سے انتظار میں تھے کہ یا اللہ اس کو مستقلی حرام فرما دے، میری امت سے اس کا مستقلی خاتمہ فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کے موقع پر ضیافت کی پیش کی گئی۔ جب میں معراج کے لیے گیا آسمانوں پر تو میرے سامنے 2 گلاس پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، اور شاید اس وقت تک ابھی شراب حلال تھی، تو مجھے کہا گیا کہ جو پسند ہے لے لیں۔ تو میں نے بچپن سے آج تک کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو آج کیسے لیتا؟ تو میں نے دودھ والا گلاس لیا اور وہ پی لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، الحمدللہ الذی، کہ انقذ امتک، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اگر آپ اس شراب کے پیالے کو اور گلاس کو لے لیتے تو یہ امت کے لیے ہمیشہ حلال ہو جانی تھی، اور امت کے لیے حلال ہو جاتی تو پھر امت میں وہ جو فسادات اس کی وجہ سے آنے والے تھے وہ پھر کوئی نہ روک سکتا، پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ نے آپ کو صحیح فطرت پر ہدایت عطا اور رہنمائی فرمائی کہ آپ نے اس منحوس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو دکھایا گیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان کی فطرت درست ہو تو اس کے لیے کسی حرمت اترنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ خبیث چیز ہے، منحوس چیز ہے اور ناپاک چیز ہے، مضر چیز ہے، انسان اس سے باز آ جاتا ہے۔ تو ابھی حرام نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ انتظار میں تھے کہ یا اللہ میری امت پر اس کو حرام فرما دے۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری رخصتی اور شادی کے انتظامات ہو رہے تھے مدینہ منورہ میں، ابھی تک بھی حلال تھی، تو میں نے 2 اونٹنیاں، ایک میری اپنی تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدیے میں عطا فرمائی، تو میں نے 2 اونٹنیاں تیار کیں اور ایک ساتھی کو تیار کیا کہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آتے ہیں اور اس کو بیچیں گے، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی شادی کا ولیمے وغیرہ کا خرچہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں اس کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، کلہاڑی رسی وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے اونٹنیاں اپنے گھر کے باہر باندھی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے شہر میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو عجیب ماجرا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اونٹنیاں ذبح ہوئی پڑی ہیں اور ان کی کوہان کی چربی اتری ہوئی ہے۔ تو میرا تو سارا مالی سرمایہ یہی تھا، مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا کہ یہ کس نے کیا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا، وہ مسلمان تھے۔ تو میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج میرے اوپر بڑی زیادتی کر دی، میری 2 ہی اونٹنیاں تھیں وہ دونوں انہوں نے ذبح کر دیں۔ فرمایا لے چلو مجھے، کہاں ہیں وہ؟ تو پتہ چلا کہ کسی انصاری کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، اور اس دعوت کے بعد شراب پیش کی گئی کیونکہ حلال تھی۔ تو جب شراب پی لی تو وہ نشے میں آ گئے، اب ان کو ہوش نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت اور ڈانٹنے لگے کہ حمزہ تم نے یہ کیا ہے؟ وہ ابھی بھی نشے سے باہر پوری طرح نہیں آئے تھے، بڑے غور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، اور جیسے کوئی آدمی پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پوری طرح پہچان نہیں پا رہا ہوتا، کبھی پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ انور کی طرف دیکھتے ہیں،
تو کافی دیر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ لگتا ہی ہے کہ تم میرے والد صاحب کے پاس رہے ہو، دیکھے دیکھے لگ رہے ہو۔ تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کی تربیت پائی، ابو طالب کے پاس رہے ہیں، تو سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی یہ نشے کی حالت میں ہیں، تو خدا نخواستہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ان کا ایمان سلب کر دے، فوراً ہی واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ اس خبیث چیز کے بارے میں میری امت پر جلدی فیصلہ فرما دے اور اس کو حرام فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے شراب کی حرمت اتار دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر بہت زیادہ سختی فرمائی اور بہت زیادہ وعیدیں بیان فرمائیں کہ جو اب تک برتن استعمال ہوتے رہے اس شراب کے لیے ان کو بھی توڑ دینے کا حکم فرمایا، اور وہ برتن کسی اور استعمال میں لے آنے کی بھی اجازت ختم فرما دی کہ جو شراب میں استعمال ہوتے رہے اب وہ دودھ پانی کسی اور چیز میں بھی تم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو نشے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل وعیدیں بیان فرمائیں، اور قرآن پاک نے بھی اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجسم من عمل الشیطان، کہ یہ شراب کا پینا، جوا کھیلنا اور تیر جو کافروں کا خاص طریقہ تھا اس کے ذریعے سے تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں گندگی ہیں اور شیطانی کھیل ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچ جاؤ، اگر فلاح پاتے ہو تو ان سے بچ جاؤ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، یعنی اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ دلوں میں بغض اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ نشے والے کے دل میں دوسرے کی رحم اور محبت کی صفت ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل واشی اور سخت ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے کے بارے میں منفی ہی سوچتا ہے، کسی کی بھلائی سوچنے کی اس کی حص ہی ختم ہو جاتی۔ اس سے بچ جاؤ، شیطان اس کے ذریعے تمہیں آپس میں دشمنیاں ڈالنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی یاد سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، یعنی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے انسانی رحم اور محبت کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مادہ بھی انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس دل میں نشہ بس جائے تو اس سے فرمایا کہ رک جاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من شارب خمرن، کہ جو شراب پیتا ہے اور اس پر توبہ نہیں کرتا، لم یقبل اللہ صلاتہ 40 صباحا، ایک دفعہ نشہ پینے سے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ شراب پینے والا ایک دفعہ شراب پی لی، اس کی 40 دن کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت پر اللہ کی طرف سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک اس پر اس کی جو ذمہ داری ہے نماز کی، وہ فرض اس کے ذمے سے اتر جاتا ہے، مجرم نہیں رہتا، اگر نماز کا تارک ہوگا تو وہ مجرم ہوگا، فرض اتر جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اس کی نماز سے، اس کے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ تو شرابی آدمی، نشے والا آدمی اگر نماز پڑھے گا فرض تو اتر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوگی، اس کو مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ پاک کی خوشی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک دفعہ شراب پینے سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب وعید بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا، قسم اٹھا کر حلف ربی عز وجل بعزتی، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم کہ جو میرا بندہ دنیا کے اندر ایک گھونٹ بھی شراب کا پیے گا، میں قیامت والے دن اتنا ہی اس کو دوزخیوں کی پیپ پلاؤں گا، دوزخیوں کی پیپ میں سے اس کو پلاؤں گا، یہ اس کو میں سزا دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی پینے کا عادی ہو اور صرف میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میرے کہنے سے چھوڑ دے تو میں اس کا انعام بھی اس کو ایسا ہی دوں گا کہ میں اس کو حوض القدس یعنی حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا کہ اس نے میرے ڈر سے اس نشے کو چھوڑ دیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ پینے والے کے لیے وعید بھی بڑی ہے اور اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینے والے کے لیے انعام بھی بڑا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی صفت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ان کی والدہ نے، یہ بچپن میں یتیم ہو گئے، ان کی والدہ نے حضرت ابو طلحہ سے شادی کر لی تھی، تو ان کی پھر تربیت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے دعوت کی ہوئی تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند حضرات، اور کھانا پیش کرنے کے لیے گھر میں بچہ میں تھا تو میں خدمت کر رہا تھا۔ گھر کے اندر کھانا ہو رہا ہے اور کھانے کے بعد پھر شراب کا دور چلتا تھا، عام تھی مدینہ منورہ میں۔ تو باہر کوئی اعلان ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اعلان کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے بھیجا گیا کہ باہر سن کے آؤ کہ اعلان کیا ہو رہا ہے۔ تو میں باہر نکلا تو میں نے آ کر بتایا جی اعلان ہو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ شراب حرام ہو گئی، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا، ابھی تو اعلان ہوا ہے اور اب اس اعلان کے بعد اب کوئی ایک ایک گھر پر کوئی جاسوسی تو نہیں ہو رہی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نشہ ہے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مجال ہے کہ اس بات سننے کے بعد پھر کسی کی منہ کی طرف گلاس اٹھاؤ، سب نے وہیں ہاتھ سے پکڑا ہوا گلاس واپس کر دیا اور حکم فرمایا کہ جلدی سے جاؤ اور اس کو باہر گلی میں بہا کے آؤ، باہر گلی میں بہا کے آؤ۔ کسی ایک نے بھی اس اعلان آ جانے کے بعد ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ یہ پولیس اور فوج کی طاقت سے عمل نہیں کروایا گیا، اللہ کے خوف کی طاقت سے عمل کروایا گیا۔ مسلمان کا اصل سرمایہ یہ ہے، اور اسلامی ریاست کی اصل اساس یہ ہے کہ عوام کے دل میں خوف خدا اتنا پیدا کیا جائے کہ جب ان پر کوئی قانون بنایا جائے تو اس قانون پر عمل کرانے کے لیے اب ظاہر ہے کہ ایک ایک آدمی پر کہاں سے فوج اور پولیس مسلط کریں گے، خوف خدا اتنا ہو کہ اس کی وجہ سے وہ فوراً عمل کر لیں۔ تو جو فرمایا میرے خوف سے چھوڑ دے گا، میں اس کو حوض القدس میں سے اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ پانی پلاؤں گا، کہ اس نے میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت دیلم حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دور دراز کا میرا علاقہ تھا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے علاقہ بڑا سخت سردی والا علاقہ ہے اور ہم محنت مزدوری والے لوگ ہیں، تو ہم ایک نشہ آور چیز بناتے ہیں، غالباً گندم سے بتایا، اور اس سے ایک تو جسم میں طاقت بھی آتی ہے اور سردی کو برداشت کرنے کی قوت مدافعت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے لیے وہ پینا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو پیتے ہو تو اس سے نشہ آتا ہے یا نہ؟ یا رسول اللہ نشہ تو آتا ہے۔ فرمایا نشہ آتا ہے تو پھر فوراً چھوڑ دو، پھر پینا جائز نہیں ہے، چاہے اس کے بظاہر جتنے فائدے کیوں نہیں نظر آ رہے، لیکن اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ نے اس کو خبیث فرمایا ہے، اللہ نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نفع نظر آ رہے ہیں مجھے اس کے نقصان اس سے کہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اگر نفع تمہیں 2 نظر آ رہے ہیں تو مجھے نقصان 10 نظر آ رہے ہیں۔ نفع وقتی ہیں، نقصان دائمی ہیں، اس لیے فرمایا ان نفعوں کی وجہ سے اس کے پینے پر اصرار نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو لوگ بڑے عادی ہو چکے ہیں اور ان کی اس میں طبیعتوں کا حصہ بن چکی ہے یہ چیز پینا، شاید اتنا جلدی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کر پیغام سناؤ میرا، ان کو شریعت کا مسئلہ بتاؤ، اگر وہ صرف کہنے سے باز آ جائیں تو بہت اچھی بات، ورنہ ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف لڑائی کرو اور طاقت کے زور سے ان کو اس خبیث چیز سے روکو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس نشے کے لیے کہ آج امت مسلمہ پھر کثرت کے ساتھ نشے میں مبتلا ہوتی جا رہی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات قیامت میں سے جو پیشین گوئیاں ہیں اس میں ایک اہم پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کثرت کے ساتھ نشے میں پھر مبتلا ہو جائے گی، اور جب نشے میں مبتلا ہو گئی، اگر کسی آدمی سے قتل کروانے ہوں، بدکاری اور زنا کروانا ہو، چوری اور ڈکیتی کرانی ہو، بڑے سے بڑا گناہ کروانا ہو، اور سیدھا سیدھا اس کو کہہ دیں بھی یہ گناہ کرنا ہے، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ میرے جیسا آدمی ناحق قتل کر سکتا ہے، میرے جیسا آدمی بدکاری اور زنا کر سکتا ہے، وہ ان گناہوں کو سن کر بھی کانپ جائے گا، لیکن اس کو نشے میں لگا دو،
نشے میں لگا دینے کے بعد پھر آپ اس سے دنیا کا جو چاہو گناہ کروا لو، پھر اب وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کی گناہوں سے ڈرنے والی حصی ختم ہو جائے گی، اللہ سے ڈرنے والی حصی ختم ہو جائے گی، انسانی ہمدردی والی حصی ختم ہو جائے گی، اس کو اب کوئی قباحت نہیں محسوس ہوگی ان بڑے سے بڑے جرائم اور بڑے سے بڑے گناہوں میں۔ اور آج کا معاشرہ اس کی ایک زندہ مثال پیش کر رہا ہے کہ انسانیت کے اندر سے انسانیت کی ہمدردی کی حص بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، خوف خدا کی حص بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، نام بدل بدل کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابیں پئیں گے نام بدل بدل کر، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعیدیں بڑی بیان فرمائیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے بارے میں دو حدیثوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں جتنی حدیثیں بھی لکھی ہیں، کسی نہ کسی حدیث امام کا اس حدیث پر عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ہے، امام شافعی کی فقہ میں ہے، امام مالک کی ہے، امام احمد بن حنبل کی ہے رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں میں نے اپنی کتاب میں ایسی لکھی ہیں کہ کسی کا اس پر عمل نہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، پھر دوبارہ پیے پھر کوڑے لگاؤ، فرمایا تیسری دفعہ پیے پھر کوڑے لگاؤ، چوتھی دفعہ پیے تو پھر اس کو قتل کر دو۔ اتنی سخت سزا کہ 3 دفعہ کوڑے لگانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہا، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اب یہ اتنی سخت سزا فقہ میں سے کسی فقہ میں نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو حاکم وقت کی ثوابدید پر ہوتی ہیں، جن کو اللہ نے حاکم وقت بنایا ہے اس کو کچھ سزاؤں کی ثوابدید اختیار دی ہیں۔ تو اگر حاکم وقت معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے اپنی ثوابدید سے کسی کو یہ سزا دینی مناسب سمجھے کہ ایک آدھ کو یہ سزا ملے گی تو معاشرہ اس جرم سے باز آ جائے گا، تو اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ چوتھی دفعہ شراب پینے والے کو وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی قباحت کتنی بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کل مسکر حرام ان علی اللہ عہدا لن یشرب المسکر الا یسقیہ من طینۃ الخبال۔ اللہ نے اپنے ذمے عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے ہر نشہ آور چیز کو حرام کیا ہے، اور جو بھی نشہ آور چیزیں دنیا میں پینے کا عادی ہوگا تو اللہ نے وعدہ لے لیا ہے کہ میں اس کو طینۃ الخبال پلاؤں گا۔ یہ لفظ بڑا عجیب سا تھا، صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا چیز ہوتی ہے جو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں اس کو پلاؤں گا؟ فرمایا عرق و اہل النار او اسارت و اہل النار، دوزخیوں کا نچوڑ، دوزخیوں کا پسینہ اور پیپ، جو دوزخ میں جلنے کی وجہ سے ان کے جسموں سے جو گندگی نکلے گی پیپ اور پسینے کی شکل میں بدبودار، اس آج کی اس خوبصورت اور بہترین لذیذ نشہ آور چیز کی سزا کے طور پر اللہ اس کو وہ پلائیں گے، اللہ اس کو وہ پلائیں گے کہ دنیا میں تو بڑے مزے لے لے کر وہ پیتا تھا نشہ آور چیز اور میرے احکام کو پس پوش ڈالتا تھا اور اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ تجھے اس پر لذت آ رہی ہے، تو آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ تو اس کو یہ پیے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی شراب کا عادی نیک ہے، دوسری اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور قیامت والے دن اس کا حساب ہوا اس کی نیکیاں اور بدیوں کا، اور وہ نیکیاں بڑھ جانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، تو جنت میں اللہ پاک جنتیوں کو شراب پلائے گا، اور اس شراب کی صفت یہ آ رہی ہے کہ وہ نشہ نہیں دے گی، اسے دماغ میں چکر نہیں آئے گا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پینے کا عادی ہوگا اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کی شراب سے وہ محروم رہے گا، اس کو جنت میں یہ شراب والی نعمت اللہ پاک نہیں دیں گے۔ تو یہ وعیدیں بیان فرما کر امت کو اس سے روکا ہے، اور اس سے امت کے اندر نقصانات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج اس دجال کے دور کا جو فتنہ ہے، اگلی ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے جا رہی،
اگلی نسل بے راہ روی کے راستے پر جا رہی ہے، اور اس کو غلط راستے پر لگانے میں ایک آج کے تعلیمی اداروں کا اور دوسرا اس میڈیا کا اور سکرین کا بنیادی دخل ہے۔ اس سکرین کی وجہ سے اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا برا ماحول، بے راہ روی کا ماحول، عیاشی والا ماحول، فحاشی والا ماحول اور مخلوط تعلیم کا ماحول، ان دو چیزوں نے اگلی نسل کو صرف یہ نہیں کہ آخرت سے بیکار کر دیا، دنیا سے بھی بیکار کر دیا، کہ وہ ایسے اپاہج نوجوان تیار ہو رہے ہیں کہ وہ نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں، وہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، اور اوپر کا طبقہ اس کے حل کے لیے کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ نے امت کی، قوم کی قسمت رکھی اور باغ ڈول دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی فکر کریں کہ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے اور کیسا طبقہ تیار ہو رہا ہے ہماری نسل کا۔ تو اگر اجتماعی طور پر ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنی اولاد کو بچانے کی ہی ایک اچھی انداز سے فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ اور عمل کی توفیق عطا۔